محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسَكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. ترجمہ معارف القرآن. اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور لگاتار بھیجے ہم نے ان کے بعد بہت رسول، اور دی ہم نے عیسیٰ فرزند مریم کو روشن نشانیاں، اور تائید فرمائی ہم نے ان کی روح القدس سے. تو کیا جب لایا تمہارے پاس کوئی رسول وہ جس کو نہیں چاہتا تم لوگوں کا نفس، تم لوگ غرور کرنے لگے تو کسی کو تم نے جھٹلا دیا اور کسی کو شہید کر ڈالا. تفسیر. اور اے یہودیوں ہمارا کرم بالائے کرم دیکھو کہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ کو کتاب توریت، ایک ایک آیت یا ایک ایک سورت کی طرح نہیں بلکہ ایک ہی دفعہ میں پوری توریت دے دی، اور ان کی شریعت کو چلاتے رہنے کے لیے لگاتار بھیجے ہم نے یکے بعد دیگرے آتے رہے. ان کے بعد حضرت یوشع بن نون، حضرت شموئیل، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایلیا، حضرت حزقیل، حضرت الیاس، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ وغیرہ، بہت تقریباً 4000 رسول. اور جب وقت آیا کہ شریعت موسیٰ کی مدت ختم کر دی جائے اور دوسری شریعت بھیجی جائے تو ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا، اور دی ہم نے انہیں حضرت عیسیٰ فرزند مریم کو مردوں کو زندہ کرنے، اندھوں اور کوڑھیوں کو تندرست کرنے، غیب کی خبر بتانے، انجیل کی برکت لانے کی روشن نشانیاں، اور تائید فرمائی ہم نے ان کی اور قوت بخشی روح القدس سے. ان کا روح اللہ لقب ہوا، اور روح الامین ان کے ہر وقت یوم ولادت سے 33 برس کی عمر تک جب کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے ساتھ رہے. مگر اے ظالم یہودیوں تم نے اپنی شامت پر شامت دیکھو کہ کسی طرح تم اپنے انکار کی عادت کو نہ چھوڑ سکے، تو تمہارے موروثی نامہ اعمال سے خود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب بھی لایا تمہارے پاس کوئی بھی رسول وہ خدا کا پیغام جس کو کسی طرح نہیں چاہتا تم لوگوں کا نفس، تو تم لوگ عادی ہو گئے ہو کہ بس فوراً غرور کرنے لگو، اور پیغام لانے والوں کو دیکھا تو کسی کو تم نے جھٹلا دیا، اور زیادہ زور دکھانے پر آؤ تو کسی کو شہید کر ڈالو. صدق اللہ مولانا عظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم. اللہ رب العزت نے اپنی پچھلی آیات میں یہودیوں کی وعدہ خلافی، یہودیوں کی بیجا حرکتوں کا ذکر فرمایا کہ وہ کس طرح انبیاء کرام سے بدتمیزیاں کرتے، وعدہ کرتے، وعدے توڑ دیتے. اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرما رہا ہے اس آیت کریمہ میں کہ یہ سب کچھ تم کرتے رہے باوجود اس کے کہ ہم نے موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی، اور تھوڑی تھوڑی کر کے نہیں دی حضرت موسیٰ کو اللہ رب العزت نے توریت، یک بارگی مکمل کتاب، قانون جو شریعت تھی ان کی، اس میں کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، سارا کچھ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو توریت میں بتا دیا تاکہ وہ اپنی قوم کو اس قانون سے آگاہ کر دیں، اور ان کی قوم جو ان پر ایمان لاتی ہے اللہ
رب العزت کا نبی ہونے کی حیثیت سے وہ اس قانون کی اتباع کرنے لگے، اس قانون کو فالو کرنے لگے۔ لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو وہ قانون دیا، اور اس کے بعد ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں حضرت موسیٰ کے بعد تنہا چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کے بعد ہم رسولوں کو لگاتار بھیجتے رہے تاکہ کبھی بھی تم غافل نہ ہو جاؤ تنہائی کی وجہ سے، تم غافل نہ ہو جاؤ تمہارا لیڈر نہ ہونے کی وجہ سے، تمہیں اللہ کی طرف بلانے والا نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم رسول بھیجتے رہے جو تم تک ہماری ہدایت، ہمارا پیغام، ہمارا قانون پہنچاتا رہے، اور تمام رسولوں نے یہ کام بخوبی انجام دیا۔ اس کے بعد یہ ہوا اللہ رب العزت، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضور محدث اعظم ہند بالخصوص جن کی تفسیر ہم سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے لگاتار حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک، جب تک حضرت موسیٰ کی شریعت باقی تھی تو شریعت موسوی پر اللہ رب العزت نے 4000 رسولوں کو بھیجا، کم و بیش 4000 رسولوں کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور لگاتار بھیجتا رہا تاکہ یہ میرے بندے جو مجھ پر ایمان لا چکے، میرے نبی کو حق مان چکے، میری کتاب پر ان کا عمل شروع کر دیا انہوں نے، یہ کبھی غافل نہ ہو جائیں۔ تو دیکھیں ذرا اللہ رب العزت اپنے ماننے والوں کا کس قدر خیال فرما رہا ہے کہ کسی زمانے میں انہیں ہدایت سے غافل نہ ہو جانے کے لیے اپنی نگہبانی کے طور پر، ان کی نگہبانی کے طور پر اپنے مخصوص بندوں کو اللہ رب العزت نے بحیثیت رسول ان کی طرف بھیجا، حضرت عیسیٰ کی شریعت شروع ہونے تک بھیجا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اب جب شریعت موسوی کا دور ختم ہو چلا اور حضرت عیسیٰ کی شریعت کا دور شروع ہونا تھا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت مریم کے شہزادے عیسیٰ کو تمہاری طرف بھیجا، انہیں قانون دیا، انہیں شریعت عطا کی، اور انہیں روشن نشانیوں سے نوازا جو ظاہر و باہر تھی تمام زمانے پر۔ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے، کوڑیوں کو ٹھیک کر دیا کرتے، یہ عام حضرت عیسیٰ کے معجزات ہیں۔ تو اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ اتنی روشن دلائل کو دیکھنے کے بعد کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے مردہ اٹھ کھڑا ہو رہا ہے، جو اس زمانے میں نے پچھلی شب معراج میں اس کا ذکر کیا تھا کہ ہر نبی کے دور میں نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے اس وقت کے عقل اور فہم سمجھ سے بہت بالا تر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر دور میں اپنے انبیاء اور رسولوں کو ایسے معجزات سے نوازا جو اس دور میں انسانی عقل اور انسانی قدرت، انسانی طاقت سے باہر کی چیز ہوا کرتی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ کا دور ایسا تھا جس وقت ڈاکٹریٹ، میڈیکل سائنس بہت عروج پر تھا، تو اللہ رب العزت نے انہیں ایسے معجزات عطا فرمائے جن کا جواب میڈیکل سائنس کے پاس بھی نہیں تھا، طب کے پاس بھی نہیں تھا، حکیموں کے پاس بھی نہیں تھا، طبیبوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ اور وہ کیا تھا کہ آج بھی نہیں ہے اس کا جواب کہ کوئی کسی مردے کو زندہ کر دے۔ ہے کوئی ایسا ڈاکٹر دنیا میں جو کسی مردے کو زندہ کر دے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ اس لیے نازل فرمائی تاکہ دیکھو کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز دکھائی گئی ہو کہ جسے عجوبہ ماننے میں کوئی شک ہو، کہ جسے عجوبہ سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنا پڑے۔ ارے یہ تو عام فہم بات ہے اور بڑی روشن دلیل ہے کہ کوئی شخص کسی مردے کو کہے کہ اٹھ اللہ کے حکم سے، اور وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائے، تو یہ کتنی عجیب بات ہے۔ تم نے اتنا سب کچھ دیکھا، کوڑ جیسی بیماریوں کو حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے ٹھیک ہوتے دیکھا، اس کے باوجود تمہیں اپنی کتابوں پر ایمان نہیں ہے جن کتابوں میں یہ بتایا گیا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے جس کی فلاں فلاں نشانیاں ہوں گی، جس کا اخلاق ایسا ہوگا، جس کی شکل و صورت ایسی ہوگی، جو اپنی امتیوں سے اتنی محبت کرنے والا ہوگا۔ سارا کچھ تمہیں انہی کتابوں میں بتا دیا گیا جن کتابوں پر تمہارا ایمان ہے، اور تم اتنی ظاہر نشانیاں رب تبارک و تعالیٰ کی دیکھ لینے کے باوجود آخری نبی کو آخری نبی ماننے سے انکار کر رہے
ہو؟ اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں مخاطب کیا اور بتایا اور کہا کہ تم یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد تم نے کیا کیا میرے نبیوں کے ساتھ، میرے رسولوں کے ساتھ؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم نے کیا یہ کہ جب کوئی رسول تم تک کوئی پیغام پہنچاتا تو تم مغرور ہو جاتے اور اپنے آپ کو بلند مرتبت بتانے لگتے، جیسا کہ پچھلی آیات میں گزرا کہ یہودی کہتے تھے نا کہ ہم چند دنوں کے لیے جہنم میں رہیں گے پھر ہم بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ غرور ہے۔ کس کے سامنے غرور؟ اللہ کے ان مخصوص بندوں کے سامنے جنہیں اللہ رب العزت نے گناہوں سے معصوم فرما دیا، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت یہی جتا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تم نے کیا کیا، میں نے تمہاری ہدایت کے لیے تمہاری طرف رسول بھیجا اور تم نے انہیں غرور دکھایا، تم نے ان پر ظلم و ستم کیے، تم نے حتیٰ کہ تم اتنے گر گئے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہاری نفس کے خلاف، تمہاری مرضی کے خلاف کوئی قانون اللہ کی کتابوں میں نازل کیا گیا اور اسے اس اللہ کے رسول نے تم تک پہنچایا اور تو تم نے اس پر غرور ظاہر کیا، اور جب زور زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی، جب زور آزمائی سے تمہیں اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی گئی، اللہ رب العزت نے ان رسولوں کو اتنی طاقت بخشی کہ تم مجبور ہو گئے، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے ان رسولوں کو قتل کر ڈالا۔ تو اللہ رب العزت یہاں یہی بتانا چاہتا ہے، ہمیں یہی ہدایت دینا چاہتا ہے کہ اے لوگو، جب تم پر اللہ کی نشانیاں ظاہر ہو گئی، جب تم جان گئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے معجزات نے تم پر یہ ظاہر کر دیا کہ جو اللہ کے رسول کر سکتے ہیں وہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے خوبصورت معجزہ ہے آپ کا امی ہونا۔ آپ نے کبھی کسی سے کوئی بات پڑھی نہیں، کوئی بات آپ نے کسی سے لکھنا نہیں سیکھا، لیکن اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی لکھا اور صحابہ اکرام کو بھی لکھنا پڑھنا سکھایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اتنی ظاہر و باہر جسے تم بچپن سے جانتے تھے، جس کی زندگی کو تم نے دیکھا 40 سال تک، تو اب جب ان کی یہ عادتیں، یہ باتیں، ان کے اوپر بادل کا سایہ ہونا، ان کے حکم پر پیڑوں کا چل کر آ جانا، یہ ساری باتیں تم پر ظاہر و باہر ہے، اس کے باوجود تم ان کے کہنے پر اللہ کے حکم سے انکار کر رہے ہو۔ ظاہری طور پر اپنی زبان سے اگرچہ ہم انکار نہیں کرتے ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو احکامات، جو شریعت ہم پر نافذ فرمائی اللہ رب العزت کی جانب سے، اس پر عمل نہ کرنا یہ انکار ہی تو ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پچھلی قوموں کی طرح اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ وعدہ توڑنے والا نہ بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پر وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ الفاتحہ علی حضرت النبی کریم صلی اللہ تعالی